السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو فیصلے اللہ نے کیے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا فیصلہ وہ اپنی تھیوری پر کرتے ہیں، اللہ کے تھیوری کچھ نہیں، اللہ کا علم۔ دنیا والوں کے فیصلے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک فیصلہ کیا سائنس والوں نے، 50 سال کے بعد ان کی تھیوری بدل گئی کہ نہیں بھی، ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، اب یوں ہونا چاہیے، اب یوں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا والوں کی ترتیب ہے۔ اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ اللہ کی ترتیب کہ اللہ نے کہا بس ایک فیصلہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو ایک فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں، کہ دیندار یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ بے دین یہ ہمیشہ ناکام رہے گا، چاہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ دنیا میں بہترین زندگی، برکتوں والی زندگی، اور مرنے کے بعد ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ اور اگر بے دینی والی زندگی گزاری، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ مال بہت ہے لیکن زندگی تنگ، ٹینشن اس سے زیادہ، اس کی زندگی کو تنگ بنائیں گے، اور مرنے کے بعد ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ پاک مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ جواب دیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں تجھ پر پڑھی جاتی تھی، تو نے کوئی دھیان نہیں دیا، تو بھول گیا، اب میں بھی تیری طرف کوئی دھیان نہیں دوں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دو باتیں آپ لوگ یاد رکھنا، یہ دو سبق یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ ابو ہریرہ جو تھے یہ بہت غریب تھے، ان کی زندگی ایسی تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ان کی زندگی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ اور بلال یہ بھی بہت غریب تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، مال نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن دین تھا۔ اس دین کی وجہ سے اللہ نے ابو ہریرہ کو کامیاب کیا، اس دین کی وجہ سے اللہ نے حضرت بلال کو کامیاب کیا، شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا نبی براق پر سوار ہوں گا، اور لوگ سارے کے سارے پیدل چلیں گے، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی دی۔ کیا پر شاباشی دی؟ فیکٹریاں بہت تھی، پیٹرول پمپ بہت تھے، ان کا بینک بیلنس بہت تھا، ان کا باغات بہت تھے، زمینیں بہت تھی، نہ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ شاباشی دے رہا ہے۔ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فانا یقبل تصدیقہم، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا حلی اللہ کا یا بلال، شاباشی دے رہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا دیندار کو شاباشی اللہ رسول کی طرف سے ملے گی۔ جب ہمارے یہاں بچے پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں نا، شاباشی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، تو وہ اللہ رسول کی طرف سے اسے شاباشی ملے گی جو دین پر چلے گا۔ وہ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، فرمایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا، اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ اپنا ڈرائیور بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا۔ بڑا آدمی اپنا ڈرائیور بہت سمجھدار آدمی کو بناتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کار نہیں دیتا۔ تو حضور نے کہا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اونٹنی پہ رہوں گا، اور اس کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ شاباشی دی۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر ان للجنت لا ثمانیۃ ابواب، اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازے تجھے پکاریں گے۔ ابو بکر آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں، ابو بکر یہاں، ابو بکر۔ جب صدیق اکبر جنت کی طرف جائیں گے تو ہر دروازہ کہے گا تعال یا ابا بکر، تعال یا ابا بکر، تعال یا ابا بکر، تعال۔ یہ شاباشی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر حلی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جنت میں گیا تو میں نے ایک سفید موتی کا محل دیکھا، سجا ہوا، لدا ہوا، خوبصورت۔ میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں،
تو جو پولیس والا کھڑا تھا، بواب کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس نے کہا محلن یا رسول اللہ، آپ نہیں جا سکتے۔ عربی کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا کسی صدیق کا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صدیق کا نہیں ہے۔ تو کسی نبی کا ہے؟ کہ نبی کا بھی نہیں۔ تو کس کا ہے؟ تو اس نے کہا ہادہ لقریشی، قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے فرمایا انا قریشی، بھئی میں قریشی ہوں۔ تو اس بواب نے کہا ہادہ لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا ہے۔ من ہوا؟ کون ہے وہ؟ ایک عمر ابن خطاب۔ تیرا محل دیکھ کر میں آیا ہوں، حضرت عمر سے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا محل دیکھ کر میں آیا ہوں، یہ شاباشی دی۔ ہنی اللہ یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان ابن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ابن عفان ہوگا۔ یہ شاباشی دی۔ حضرت علی آئے، کہا حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علی، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی؟ ان یکون جنتک امام جنتی، تیری جنت میرے سامنے، میری جنت تیرے سامنے، میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی، تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ پکی بات، تجھے اللہ دے گا، تو نے دین پر چلا ہے نا، دین کے لیے قربانی دی ہے، اللہ تجھے دے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ۔ ابو الدہدہ آئے، ابو الدہدہ، ابو الدردہ آئے، ابو الدہدہ نہیں، ابو الدردہ۔ فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو الدردہ، اے ابو الدردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ صہیب رومی آئے کہ حضرت مجھے کچھ، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا صہیب، صہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہوگی۔ شاباشی، دین پر چلتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، چالاکیاں نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر چالاکیاں آ گئی، نفاق آ گیا، نفاق، دل میلے ہو گئے، اس لیے ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ کہ ہمارے دل جو ہے سلیم نہیں رہے، سقیم بن گئے، سقیم۔ وہاں ان کے دل صاف تھے۔ اس لیے میری ایک نصیحت یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے وہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ وہاں ان کے دل صاف، تو ہر ایک کو حضور شاباشی دیتے تھے، اللہ تجھے یہ دے گا، تجھے یہ دے گا، تجھے دے گا۔ عمار اور سلمان آئے، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا اباذر۔ 5 نام یاد رکھنا، 5 نام۔ جب بھی شادی ہو، 5 لڑکے پیدا ہوں تو یہ 5 نام رکھنا اس ترتیب سے۔ لوناواڑہ میں شادی ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ یہاں پر ہوتی ہے نا، بچے پیدا ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہاں بہت ہوتے ہیں۔ وہ تو مجھے فرشتوں نے کہا بہت ہوتے ہیں یہاں۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا اباذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری۔ لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم دونوں کی، تم 5 کی مشتاق ہے۔ کیسے ہمارا جو شاگرد ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں، وہ کہتے ہیں مولانا شادی ہو رہی ہے کیا نام رکھوں؟ تو میں نے کہا دیکھ لڑکیوں کے 5 نام دے دیتا ہوں، لڑکوں کے 5 نام دے دیتا ہوں، یہ ترتیب سے رکھنا تو۔
تو تیرے گھر میں بھلائی بھلائی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ 5 نام دے دیتا ہوں میں. ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا علی، ہنی اللہ یا ابادر. لوگ جنت کے مشتاق، اور جنت کہتی ہے اللہ پاک کوئی آوے نہ آوے ان 5 کو بھیج. قربانی ہے. پھر ابو الدہدا آئے، مجھے کچھ ہنی اللہ کا یا ابو الدہدا. ارے ابو الدہدا تیرے لیے تو خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. آخر میں آئی ہے امی عائشہ. اجے حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے تو سب کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں. آپ میں سب کو آپ جو ہے مناقب، اسے مناقب کہتے ہیں عربی کے اندر، مناقب. حضرت آپ سب کو دے رہے ہیں، میرا آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا عویش. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن حضور پیار میں عویش کہتے تھے. تو ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں. عربوں کے بیان میں کہتا ہوں، عربوں میں مکہ مدینہ میں جہاں پر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، میں نے کہا بھی ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں. وہ دعوت کرتے ہیں نا ہماری، تو ہماری دعوت کرتا ہے کہ شیخ ہمارے گھر پر دعوت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی دعوت تب آج کل کے جا نہیں رہا ہوں، لیکن نہیں بولے کہ ہماری لیلائے جو ہے وہ نا وہ آپ کا سبق روزانہ سنتی ہے. عربی میں سبق جاتا ہے نا عربی میں. تو انہوں نے ہم پر اصرار کیا ہے. میں نے کہا کتنی لیلائیں ہیں؟ کہ 4 لیلائیں ہیں. تو میں ان کو کہتا اچھا ہر گھر کے بعد لکھا ہے لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع. تو میں ان کو منع کرتا ہوں. میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا، اور نام رکھو. میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا تو عصرانہ ہمارے ایک جگہ پر تھا. عصرانہ شام چائے آگے سفر کرنا تھا. تو یہ طے ہوا کہ بھئی جو ہے یہاں ان کے گھر پر شام کی چائے پی لیں گے، خود ناشتہ وغیرہ کر لیں گے، پھر جہاں جانا ہے وہاں عشاء بعد بیان ہے تو انشاءاللہ وہاں سے پھر چل پڑیں گے، مغرب رستے میں پڑھ لیں گے، پھر عشاء کے بعد وہاں جا کے بیان کر لیں گے جہاں پڑاؤ تھا ہمارا. وہ مولوی صاحب سورت کے تھے. سبق تو آج کل آپ کے آپ لنا واڑے میں سبق پہنچ جاتا ہوگا ماشاءاللہ، سنتے ہیں. تو بہت سبق سنتی تھی اس کی بیوی، اس کی بچیاں، اس کے. تو ہم میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جو ہے اندر سے چیزیں منگواتے تھے تو وہ کہے اے گوری ذرا چا موکل. میں نے کہا گوری نام رکھی چھے تو نے؟ مطلب تمیش کہہ رہی کہ بیڑی نے نام سنت واળું پیار واળું રાખવું સુન્નત છે. અરે કીધું આ ધમાલ વાળું નામ છે, આની રાખવાનું. یہ میں نے ان کو سمجھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عائشہ سے کہا ہنی اللہ کے یا عویش، عویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. کتنا اونچا مقام ہے. آخر میں آئے حسن اور حسین. نانا جان ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللہ کما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. ایک صحابی کو حضور کہہ رہے تجھے یہ ملے گا، تجھے ملے گا. عبد الرحمن ابن عوف آئے. حضرت مجھے آپ نے فرمایا تو میرے ساتھی میں آئے گا تو صحیح لیکن سب سے آخر میں آئے گا اور گھسڑتا ہوا آئے گا. حضرت کیوں؟ کہ تیرے پاس مال بہت ہے. حضرت مال ہے میرے پاس، میں خیرات کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، کسی جگہ دے دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا حلال مال کا حساب ہوگا، حرام مال کا حساب نہیں ہوگا. حرام مال تو سیدھا جہنم. تیرے پاس حلال مال ہے، اس کا حساب ہوگا. وہ حساب کتاب دینے میں تو پیچھے رہے گا. میں بمبئی میں بیان کرتا تھا، 17 سال میں نے قرآن کی تفسیر مہندی نواب مسجد میں. تو ایک مرتبہ میں نے زکوٰۃ پر بیان کیا. تو میں نے کہا بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو ایک بیان کے بعد میں کار میں بیٹھا تو مجھے ٹیلی فون آیا.
کسی نے کہا مولانا 25 لاکھ روپیہ میں نے چوری کیا ہے پورے سال میں. کتنا چوری کیا بھائی؟ 25 لاکھ. کتنی زکوٰۃ نکلے گی اس پر؟ میں نے کہا یار یہ پیسہ تیرا ہے ہی نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ نکلے گی؟ تیرا پیسہ ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے نکلے گی؟ اچھا بول رہا میرا نمبر کسی کو دینا مت. ہاں میرا نمبر کسی پولیس والوں کو دینا مت. ارے میں کیوں دوں بھائی؟ تو حرام مال جو ہے نا، حرام مال وہ تو سیدھا جہنم ہے. حلال مال کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تو آئے گا لیکن اخیر میں آئے گا، تیرا حلال مال ہے. اچھا سب کو جو شاباشیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا. ابو الدرداء کو کیوں کہا، صہیب رومی کو کیوں کہا، حضرت علی حضرت سلمان کو کیوں کہا، سب کی وجہ ایک قصہ. ایک قصہ سنا دو ابو الدرداء کا. مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ایک کھجور کا درخت تھا. مسجد نبوی ابھی بنی نہیں تھی مکمل طریقے پر، وہی جو ہے ٹوٹی پھوٹی پرانی چل رہی تھی مسجد نبوی. تو ایک درخت تھا، وہ تھا منافق کا. بڑی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو، درخت سے آوے جاوے. اچھا وہ منافق اوپر چڑھتا تھا اپنے کام کے لیے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نیچے بے پردگی ہوتی تھی، امہات المومنین رہتی تھی. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی تھی، حضرت یہ جو وقت بے وقت چڑھ جاتا ہے، ہمارے مکانات جو ہے بالکل کھلے ہوئے ہیں، چھتیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ چڑھ جاتا ہے اور کوئی. تو آپ نے اعلان کیا یہ کھجور کا درخت خرید کر جو مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ ابو الدرداء نے سن لیا. یہ زمیندار تھے، ان کے باغات تھے مدینہ منورہ میں. ایک باغ ان کا اتنا بڑا تھا، 600 درخت تھے اس کے اندر. یہ آئے منافق کے پاس، بھائی تیرا کھجور کا درخت خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا، نہیں تم مجھے دے دو، میں اس کا بہت قیمت دوں گا. یہ کیا قیمت دو گے آپ؟ یہ فرمایا وہ درخت وہ دیکھو 600 درخت والا میرا باغ ہے، اندر میرا مکان ہے، چھوٹی موٹی نہریں میں نے بنائی ہے. شوقین مزاج تھے وہ، دیکھا ہوگا اپنے باغوں کے اندر کوئی بناتے ہیں. تو پھر سب تیرا، مجھے کھجور کا درخت دے دے. تو اس نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی قیمت تو کوئی دے نہیں سکتا. سودا کر لیا. یہ ابو الدرداء آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے میرے باغ کا سودا کر لیا ہے، آپ جو ہے درخت لے لیں. میرا باغ دے دیا، یہ درخت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. چاہے کٹوائیں، چاہے دیوار بنائیں، چاہے جو کرنا ہو کریں، لیکن آپ میرے لیے وعدہ کر دیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے صحابہ سے کہا انتم الشہداء، انتم الشہداء، بے گواہ رہنا. حضور فرما رہے گواہ رہنا، جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. ابو الدرداء کو میں دلاؤں گا. بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر قبضہ کر لیا. ابو الدرداء باہر نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک. ابو الدرداء نے کہا بھائی کائے کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں تم کو. ابو الدرداء نے کہا جنت میں تو کھجور کا درخت مجھے ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. میں جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا نا، تو میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. اب یہ سوچ تھی ان کی. اب یہ گئے اپنے باغ میں اور جا کر کہا یا ام الدرداء، او دادا کی ماں نکل، اس باغ کا سودا ہو گیا ہے. اب دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں باغ میں اور یہ کہہ رہے ہیں ابو الدرداء یہ باغ کا میں نے سودا کر لیا ہے اور جو ہے بس جلدی سے اپنا سامان نکالو، اپنا گھر خالی کرو اور جو فلاں جگہ جا کر ہم رہنا شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بیوی نے پوچھا، مدینہ کی خاتون تھی، اس نے پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس پر میں سودا کیا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا لیکن جنت میں کھجور کا درخت ملے گا غیب میں، اس پر سودا کیا ہے.
تو یہ بیوی کیا کہنے لگی؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اگر آپ کی لوناواڑا کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کی جو فرشی حور ہے نا، یہ اگر ہوتی تو ارے تمہارا دماغ خراب થઈ ગયું છે، આટલા પૈસા મસ્જિદમાં આપી દીધા، આટલા પૈસા મદ્રસામાં આપી દીધા، 4 મહિના 3 ચિલ્લા જમાતમાં લખાવી દીધા કે દિમાગ ખરાબ થઈ ગયું છે તમારું۔ لڑاواڑے کی حور کہتی نہیں، کہتی کہ آٹلا بدا پیسہ، اور وہ مدینہ کی خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ یہ دونوں کو دونوں باتیں کر رہے ہیں، ایک کھجور گری، یہ دادا چھوٹے سے تھے، یہ بھاگے اور وہ کھجور اپنے منہ میں رکھی، تو یہ جو دادا جو تھی یہ بھاگی بھاگی گئی اور کھجور اس کے منہ سے نکالی اور یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے۔ یہ معاشرہ تھا، پاکیزہ معاشرہ، یاد رکھنا۔ اس پر حضور نے فرمایا حلی لک یا ابو الدہدہ، ابو دہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھے پھل کھلائیں گے، تو نے قربانی دی ہے۔ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ قرآن کی آیت ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ چپکے سے بھی اگر تم پڑھو گے تو اللہ جانتا ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم خیر کا کام کریں گے تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بوندا باندی کرے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کی موسلادھار بارش برسائے گا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ دنیا میں نعمتوں کی بوندا باندی، نعمتوں کی بوندا باندی کا مطلب مال میں برکت، اولاد میں برکت، وقت میں برکت، علم میں برکت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جنید بغدادی کے پاس ایک شاگرد آیا اور یوں کہا کہ حضرت مجھے حج میں جانا ہے، دعا بھی کر دیجئے اور کچھ مدد بھی کر دیجئے۔ تو جنید بغدادی نے 2 دینار دے دیے، جو حج کرا۔ وہ کھڑا رہا، بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ یہ کہا حضرت 2 دینار میں حج کہاں سے ہوگا، بغداد سے مکہ، مدینہ، عرفات، پھر واپس۔ تو انہوں نے کہا کئیوں کے حج ہو گئے ہیں، تیرا بھی ہو جائے گا، تو جا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ باہر نکلا، باہر ایک قافلہ دکھا، میں برکت سمجھا رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال بہت بڑھے گا، کبھی کبھی اللہ مال بھی بہت بڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ اسی مال میں کام سب نمٹا دیتا ہے، کوئی کام اٹکتا نہیں ہے۔ چنانچہ باہر نکلا، جب قافلہ جا رہا تھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حج پہ جا رہے ہیں۔ ارے میں مجھے بھی حج میں جانا ہے، شیخ جنید بغدادی کا یہ گاؤں ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو امیر قافلہ جو تھا وہ شیخ جنید بغدادی کا مرید تھا، وہ نے کہا ارے بھائی ہاں ہمارے پیر کے یہاں سے آئے، چل بھائی تو بیٹھ جا۔ اب جو امیر تعام تھا وہ آیا امیر قافلے کے پاس، بھائی کتنے پیسہ لیں کھانے کے پینے کے؟ تو وہ امیر قافلہ نے کہا بھی اپنے شیخ کے وہاں سے آیا ہے، اپنے پیر کے وہاں سے آیا ہے، کچھ لینا نہیں ہے، تھوڑا 2-4 روٹی زیادہ بنا لینا، تھوڑا سالن زیادہ بنا لینا۔ پورا اس کا سفر ہو گیا، پورا سفر، اور واپس اسی جگہ اس کو اتارا، 2 دینار اس کے جیب میں تھے، جہاں سے اٹھایا تھا نہیں اتارا، اور کہا شیخ کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ یہ واپس آیا، سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جنید بغدادی نے کہا حاجی صاحب حج ہو گیا ماشاءاللہ؟ یہ کہا ہو گیا، یہ کہا میرے 2 دینار واپس کرو، میرے 2 دینار واپس کرو۔ اب وہ تو سوچتا رہا، یہ فرمایا یہ 2 دینار اتنے برکتی ہیں کہ اس میں کئی لوگوں کے حج ہو گئے ہیں، اب آئندہ سال کوئی اور آئے گا اس کا حج ہو جائے گا۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے، اپنے شاگردوں کو سناتے تھے، برکت کا قصہ سناتے تھے، انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، اے شاگردو، اے میرے شاگردو سنو، ابو ہریرہ کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا، مجھے بہت مارتی تھی۔ بسرا نامی ایک لڑکی تھی، بہت مالدار تھی اور کنواری تھی، ابو ہریرہ اس کے یہاں غلام تھے۔ قبیلہ دوس میں طفیل ابن عمرو الدوسی بھی قبیلہ دوس کے ہیں اور ابو ہریرہ بھی قبیلہ دوس کے ہیں۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی پہلے مسلمان ہوئے، ابو ہریرہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ کہتے تھے کہ میری برکت کا قصہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے مجھے کتنا دیا۔ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، غزوان کی بیٹی بسرا کا میں غلام تھا، میری بہت پٹائی کرتی تھی، کپڑے دھلواتی تھی، کھانا اس کے لیے میں پکاتا تھا، سفر میں مجھ پر ظلم کرتی تھی، سب خاندان والوں کو لیتی تھی۔ یہ بسرا جو تھی نا، یہ ایڑی ٹیڑی تھی، مال بہت تھا، یہ کہا سارے خاندان والوں کو لیتی تھی سفر میں ساتھ، اور مجھے کہتے تھے ابو ہریرہ سب کے کھانا بھی تجھے پکانا، سب کے لیے پانی بھی تجھے لانا، اور سب کے کپڑے بھی تجھے دھونا۔ میری زندگی یہ تھی، لیکن اللہ نے مجھے اسلام دیا، یہ ابو ہریرہ کہتے تھے۔ مسلمان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضرت میں غریب آدمی ہوں، میری ماں بھی مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ ابو ہریرہ کی ماں پہلے مشرکہ تھی، بعد میں مسلمان بنی، وہ اس کا بھی قصہ بہت لمبا ہے، کہ ساری چیزیں ایک ساتھ سنا نہیں سکتا میں۔ تو کہا میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، ماں بھی میری مشرکہ ہے، اور بڑی یعنی تنگی میں میری زندگی گزر رہی ہے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجوریں دی، اور مٹھی بھر کھجوریں دے کر مجھے 2-3 جملے کہے، ابو ہریرہ کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ 4 باتیں، نوٹیں زیادہ گنی نہیں جاتی اور زیادہ دیکھی بھی نہیں جاتی، میں بنڈل بنا کر ایک ڈال لے کا۔ یہ 4 باتیں کہ کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت، مٹھی پر کھجوریں۔ تو میری زنبیل لٹکی رہتی تھی، میں نے وہ کھجوریں اس میں ڈال دی۔ تو حضور نے کہا تھا کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، تو میں کھاتا رہتا تھا، اور کوئی آ کے مانگتا تھا دیتا رہتا تھا، کبھی دیکھتا نہیں تھا کتنی رہ گئی، ذرا 1 2 3 4 5 کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر کا اتنا لمبا چوڑا دور آیا ان کا، وہ کھجوریں میری ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب حضرت عمر کا دسترخوان لگتا تو کہتا ابو ہریرہ تیری کھجوریں بھی رکھ اس میں، تو میں اپنے زنبیل میں اسے ڈالتا رہتا تھا عمر کے دسترخوان پر۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان کے دور میں بھی وہ کھجوریں تھی، لیکن جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو حضرت عثمان کی حفاظت میں مجھے حضرت علی نے کھڑا کیا تھا، ابو ہریرہ کہتے تھے۔ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ بھی تھے اور حسن حسین بھی تھے، سب تھے یہ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کوئی آ کر انہیں شہید نہ کرے، بھگدوڑ مچی، اس بھگدوڑ کے اندر میری زنبیل کہیں گر گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا عرصہ مٹھی پر کھجوریں چلی، کتنے سال ہوئے؟ تو انہوں نے حساب کیا ابو ہریرہ نے، فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور کا وصال ہوا، فلاں سن میں ابو بکر کا وصال ہوا، فلاں سن میں عمر کا وصال ہوا، فلاں سن میں حضرت عثمان شہید ہوئے، اور گن کر کا 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا۔ یہ برکت۔
تو شاگردوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ کہا بتائیے۔ یہ کہا اللہ نے ابو ہریرہ کو گورنر بنایا۔ جب میں گورنر بنا تو میری سیٹھانی تھی نا، سیٹھانی، ارے یاد ہے سیٹھانی بسرا بنت غزوان، اسے پتہ چلا کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا آج جو ہے گورنر بنا ہے، تو اس نے مجھے لو میرج تو نہیں کہوں گا، سمجھ گئے نا بھائی، ارے ہم جا کے نا خط لکھا، اور خط یہ لکھا ابو ہریرہ میری غلامی میں تیری زندگی گزری ہے، لیکن اب مجھے یہاں خبر ملی ہے قبیلہ دوس میں کہ تو بہت بڑا گورنر بنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تجھ سے شادی کروں۔ ابو ہریرہ نے جو خط پڑھا کتابوں میں لکھا ہے، تو ابو ہریرہ جو ہے ان کو بھی ایک شوق پیدا ہوا۔ شادی اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پر پوتے کی بھی ہوتی ہو نا تو پر نانا بیٹھا ہوگا وہ بھی کہے گا کاش میری مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، نام سنا ہوگا آپ کا۔ شروع میں بہت غربت تھی، وہ بیچارے وہاں پونا میں جو مرکز تھا اس کے امام تھے، وہ جماعت میں کام کرتے تھے، بسوں میں جاویں، ان لوگوں کو سمجھاویں، گاؤں میں جاویں، لیکن کوئی اس وقت مانتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ بعد میں فتوحات کے دروازے کھولے تو اپنا قصہ بیان کرتے تھے مولانا یونس پونا والے، اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے وہ۔ تو وہ کہتے تھے کہ فجر کی نماز میرے لیے بہت ٹینشن والی ہوتی تھی، مولانا یونس پونا والے کے۔ تو میں نے کہا مولانا کیوں؟ بولے فجر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھوں تو سب سے پہلے میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے نا۔ نیا چہرہ کا کیا مطلب؟ بولے کوئی پونا سے، کوئی جو ہے احمد نگر سے آتا تھا، کوئی بمبئی سے آتا تھا، کوئی مالیگاؤں سے آتا تھا، کوئی کہاں سے آتا تھا، یہ سب جو ہے ساتھی لوگ آتے تھے اور وہ مشورے کے لیے آتے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کو ناشتہ کراؤں، تو مجھے ڈر لگتی تھی کہ یار اب یہ لوگ آئے ہیں، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو ناشتہ کراؤں، تو کیا کروں؟ اب وہ لوگ جو نماز پڑھا کر انہوں نے کہا ہاں فلاں کونے میں ایک بیٹھا ہے، ہاں بیچ میں بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، نیا چہرہ ہے، اس طرف بھی ایک بیٹھا ہے، اس طرف بھی ایک بیٹھا ہے۔ جب جو دعا ہو جاتی تھی تو میں تو اپنا سر نیچا کر کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ کوئی آوے ہی نہیں ابھی، اشراق ہو جائے سب اپنے گھر چلے جائیں، بعد میں دیکھیں گے، تو چاروں آگے بیٹھ جاتے، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم مولانا۔ میں بھی آہستہ سے کہتا ہوں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کہ میں مالیگاؤں سے آیا ہوں۔ تم کہاں سے آئے؟ کہ احمد نگر سے۔ تو کہاں سے آیا؟ بیڑ سے۔ تو کہاں سے آیا؟ بمبئی سے۔ بھائی آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے مالیگاؤں میں ساتھیوں میں تھوڑا انتشار ہوا ہے، وہ مشورے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی کہتا تھا کوئی انتشار ہے، انتشار کی خبریں لے کے آتے تھے۔ تو مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے بھی تم آئے ہو رات کا لمبا سفر کر کے تو ناشتہ تو کرو گے نا؟ ہاں حضرت ناشتہ تو کریں گے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بھوک تو لگی ہے۔ تو دیکھو تم کو ناشتہ کرنا ہے تو پہلے تم ناشتہ کر لو، اور تم کو ناشتہ کیسے کرو گے میں ایک ترتیب تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کونے میں جو بڑے میاں بیٹھے ہیں نا قرآن پڑھ رہے، داڑھی ہل رہی ہے ان کی کونے میں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر سلام کرو، جیسے تم نے مجھ کو سلام کیا نا ویسے ان کو سلام کرو۔ تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، گھبرا مت جانا، بیٹھے رہنا۔ وہ پوچھیں گے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کیوں آئے ہو تم؟ یہ فرمایا چچا بہت اہم اور ارجنٹ بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے قرآن اگر بند کر دو تو تھوڑی بات کریں آپ سے۔ یہ مولانا ان کو سکھا رہے تھے، وہ قرآن بند کریں گے تو تم ان سے اتنا کہنا کہ بمبئی سے آیا ہے، یہ مالیگاؤں سے آیا ہے، یہ بیڑ سے آیا ہے، یہ احمد نگر سے آیا ہے، اور ہم چاروں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی تینوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو بمبئی سے بھی ایک جوڑا ہے، مالیگاؤں میں بھی ایک عالمہ ہے، ساری باتیں۔ تو کہتے ہیں خاموش رہو خاموش رہو، ابھی اشراق پڑھتے ہیں، باہر جا کر ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کریں گے۔ تو مولانا یونس پونا والے وہاں بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے۔ جب وہ ناشتے کی بات کرتے تھے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا ٹینشن ہلکا ہو جاتا، چلو ناشتے کا تو انتظام ہو گیا۔ اب وہ باہر جاتے، باہر جا کر ہوٹل تھی باہر، جیسے مرکز نظام الدین کے باہر ہوٹل ہے نا،
ویسے پونا مرکز کے سب سے باہر جو ہوٹل تھی، چاند تارا مرکز کا نام ہے، وہاں ہوٹل میں جاتے، بھائی جو ہے نا تو ذرا جلیبی بھی دینا اور ملائی بھی دینا اور یہ کباب بھی دینا، اچھا خاصا ناشتہ، جیسے کہ سارے کے سارے سالے آئے ہیں، ان کے سسرال والے آئے ہیں، اکرام کرنا ہے، تو اتنا اکرام کرتے ان کا. ہاں بھائی بتا کیا ہے کیا ہے، وہ بیچارے اپنے اعتبار سے کہتے، لیکن رشتہ تو کچھ ہوتا نہیں. پھر مولانا کے پاس آتے تو مولانا کہتے ناشتہ ہو گیا. اب بولے ناشتہ ہو گیا، چلو اب جو ہے تمہارا یہ مسئلہ حل کرو. ایک مرتبہ بڑے میاں مولانا یونس پونا والے کے پاس آئے جب حالت ٹھیک ہو گئے. اور بولے یونس، کئی لوگ جو ہے رشتہ لے کر آتے ہیں، کوئی رشتہ تو کراتا نہیں ہے اور ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو مولانا نے کہا میں ہی بیچتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب اللہ نے پیسے دے دیا، اب بیچتا نہیں ہوں. تو ابو ہریرہ کو جو یہ خط ملا بصریٰ بنت غزوان کا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو ابو ہریرہ بھی نیند اڑ گئی ان کی. کیا رے بصریٰ کا پیغام، میری پٹائی کرتی تھی، مجھے مارتی تھی، میری سٹھانی تھی اور بہت مال بھی ہے اس کے پاس. تو ابو ہریرہ نے جواب لکھا اور جواب میں یہ لکھا کہ ابھی میں کسی جگہ سفر پر ہوں، گورنر ہوں، مدینہ منورہ پہنچوں گا تو ہماری شورا کی جماعت وہاں پر ہے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں، میں ان میں بات رکھوں گا، وہ بات جب طے ہو جائے گی تو میں خبر کروں گا. جڑے ہوئے تھے سب ساتھی. تو بصریٰ کا پھر خط آیا، یہ فرمایا کہ آپ کب سفر سے لوٹو گے؟ اس لیے قبیلے دوس اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، اب آپ لوگ تو چونکہ وہاں گھومے پھرے نہیں ہو، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم تو بہت گھومے پھرے ہیں وہاں، اس لیے وہاں کے نقشے سے واقف ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی بالکل سینٹر میں تو نہیں، اندر جانا پڑتا ہے قبیلے دوس کے لیے، پہاڑیوں کے اندر یہ قبیلہ رہتا تھا. تم کب آؤ گے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ بصریٰ تو بالکل ٹینشن نہ لے، میں خبر کروں گا. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے میں پہنچا اور گورنر تو تھے ہی، فیصلہ تو انہیں کو کرنا تھا، گورنر تو خود تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کے سامنے بات رکھی، سب ساتھیوں نے کہا بہت اچھا نکاح کر لو. چنانچہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ جس لڑکی کی غلامی میں میری زندگی گزری ہے اللہ نے اس کو میری بیوی بنایا. یہ برکت ہے. جب وہ بیوی بن کر میرے پاس آئی اور شب زفاف میں داخل ہوئے کمرے میں، تو ابو ہریرہ کہتے تھے ایک جملہ سے وہ مجھے ستاتی تھی. بصریٰ جب یہ غلام تھے ایک جملہ کہہ کر ستاتی تھی، فخلان علیک مرکبال الناقہ، فخلان علیک مرکبال الناقہ. یہ جو اپنے رشتہ داروں کو بٹھاتی تھی، کہتے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اپن ابو ہریرہ کا. اٹھنی کھڑی کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ابو ہریرہ اٹھنی پر سوار ہو جاؤ. اٹھنی بیٹھے گی نہیں، میں اٹھنی پر بیٹھنا ہو تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اٹھنی کو بٹھاؤ، اٹھنی پر بھی بیٹھ جاؤ، پھر اٹھنی کھڑی کرو، پھر اٹھنی چلتی ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھو جو ہے نا اس کے مذاق کرتے ہیں اس کا. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اٹھنی کھڑی ہے، فخلان علیک، اپنی جوتیاں نکال، برکبال الناقہ، اور اٹھنی پر سوار ہو جا. تو وہ ابو ہریرہ کہتے تھے میں غلام آدمی، میں جو جوتیاں کی طرف رکھ کر بھاگ کر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا، گر پڑتا تھا. جب میں گر پڑتا تھا تو سارے تالیاں بجاتے، گر گیا گر گیا گر گیا. یہ جملہ مجھے یاد تھا. جب وہ شب زفاف میں میرے گھر میں آئی تو میں نے اس سے کہا تجھے وہ جملہ یاد ہے فخلان علیک مرکبال الناقہ، جوتیاں نکال اور ناقہ پر سوار ہو، تجھے یاد ہے؟ تو بصریٰ نے مجھے جواب دیا مجھے یاد ہے، ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے. یہ برکت. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ دیکھو دین کی برکت کچھ نہیں میرے پاس، نہ میں پڑھا لکھا، نہ پی ایچ ڈی کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. کھجوروں میں برکت دی اللہ نے، میرے علم میں برکت دی. اکثر حدیث ابو ہریرہ کی ملتی ہے، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ. اور اللہ نے مجھے گورنر بنایا، گورنر بنا کر پھر اللہ نے اسی عورت سے میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی. صاحب جتنے بھی ان کے شاگرد تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی خوشخبری کی بات سنائی، بڑی خوشخبری کی بات سنائی. ابو ہریرہ نے کہا اس سے بھی اچھی بات سناؤں؟ کہا سنائیے حضرت. یوں کہا اللہ نے اس کے پیٹ سے مجھے ایک لڑکی دی، لڑکی جوان ہوئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی
اے اللہ تو نے مجھے بیٹی دی ہے، اب یہ جوان ہوئی ہے، اے اللہ اس کا رزق بھی اتار، جو کوئی اچھا داماد دے۔ تو اللہ نے میرا داماد کس کو بنایا؟ تم جانتے ہو میرا داماد کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے جو ان کے ساتھی تھے ہم نہیں جانتے، کہا سعید ابن مسیب میرا داماد ہے۔ سعید ابن مسیب اتنا بڑا آدمی کو اللہ نے میرا داماد بنایا۔ پھر قصہ سناتے سعید ابن مسیب کا کہ ایک مرتبہ میری اور سعید ابن مسیب کی لڑائی ہوگی، اور لڑائی یہ ہوئی کہ ابو ہریرہ جو ہے اپنے سر پر لکڑی کا گٹھر لے کر جا رہے تھے، اور سعید ابن مسیب مدینہ کے بازار میں اپنے سر پر جو ہے لکڑی کا گٹھر تھا، اور سعید ابن مسیب سامنے سے آ رہے تھے تو سعید ابن مسیب نے کہا چچا جان، اب چچا جان کہنے لگے، خسر بن گئے نا، تو چچا جان کہنے لگے چچا جان میں نے یہ سنا ہے، آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ جنت کے اندر بڑے بڑے بازار ہوں گے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تو شک کرتا ہے میری بات پر، میں نبی کی بات تجھے بتا رہا ہوں تو شک کرتا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے اپنا گٹھڑ پھینکا، اور ابو ہریرہ نے سعید ابن مسیب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضور کی قبر پر لائے، اور زور زور سے کہا کہ دیکھ سن، حضور کی قبر کے سامنے تجھے کہہ رہا ہوں، میں نے اس قبر والے سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سنا ہے کہ ان فی الجنت لاسواقا، کہ جنت کے اندر بڑے بڑے بازار ہوں گے۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں مضمون لکھے ہیں، اور میں نے بازار نہیں لکھے، میں نے لکھا جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے، مول۔ چونکہ آج کل بازار کو آدمی زیادہ سمجھتا نہیں ہے، مول کو ذرا زیادہ اترتی ہے، اس لیے میں نے مول کا جملہ لکھا ہے کہ جنت میں بڑے بڑے مول ہوں گے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، دین کا کام کرو گے، دین پر چلو گے تو نعمتوں کی بودا باندھی اللہ کہاں کرے گا بھائی؟ دنیا میں۔ اور موسلادھار بارش کہاں کرے گا؟ جنت میں۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، ادنا سے ادنا درجے کا جنتی۔ جب وہ جنتی داخل ہوگا جنت میں، جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کا رخسانہ دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کے آنکھوں کے ڈورے دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر پانی پیے گی تو پانی جو حلق سے اترتا ہے وہ پانی دکھائی دے گا۔ 40 سال، جب 40 سال پورے ہو جائیں گے تو ایک دوسری حور ہوگی جو دائیں طرف اوپر کھڑی ہوگی، وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب داہنی طرف والی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا، اور کھڑا کھڑا دیکھ رہا۔ 80 سال ہو گئے، اب بائیں طرف جو حور ہوگی وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 80 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب جو ہے بائیں طرف والی کو دیکھ رہا۔ 120 سال وہاں کے دیکھنے میں گزریں گے، اور آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں، گردن میں کوئی تکلیف نہیں۔ آپ باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کی طرف دیکھو گے اور پبلک آپ کی طرف دیکھے گی۔ گانڈو تھی گئے چھے یار، 40 منٹ تھی جوئے چھے آپ موٹر سائیکل میں۔ یہاں آپ کا جو ستون ہو، آپ 10 منٹ خالی ستون کو دیکھو تو آنکھوں میں سے پانی آئے گا۔ وہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 120 سال صرف دیکھنے میں گزریں گے، کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں۔ جنت میں کوئی آ کے کہے گا نہیں چلا ماں نکلو، 3 چلا نکلو، چلو نماز کے لیے آؤ، 5 نمازیں پڑھو، کچھ نہیں۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ مکانات کی لائن کی خواہش، کھانے پینے کی لائن کی خواہش، بیویوں کی لائن کی خواہش، حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلی من العسل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ جنت کی حور اگر معمولی سا اپنا تھوک
7 کھارے کھارے سمندروں میں ڈال دے تو 7 کھارے کھارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور آپ کی لولاواڑا کی ہور اگر شہد میں تھوکے گی کھاؤ گے بھائی؟ آپ کو جو میں عربی میں بیان کرتا ہوں تو یہ حدیث بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلی من العسل. پھر میں اچھا عورتیں بھی سنتی ہوتی ہیں وہاں عربی میں ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں 2 in 1 ہوتے ہیں. عورتیں بھی سن لیتی ہیں مرد بھی سن لیتے ہیں. تو میں آپ ان کو کہتا ہوں لو بسقت بسقتن 7 ابحر لو بسقت بسقتن فی 7 ابحر لکان احلی من العسل. کہتا ہے کہ معمولی سا تھوک ڈال دے گی 7 سمندروں میں شہد سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے. تو میں نے ان عربوں سے کہتا ہوں اگر تمہاری جو حوریں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ کی یہ اگر شہد میں تھوکے گی کبھی کھاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل واللہ لا ناکل، خدا کی قسم نہیں کھائیں گے ہم. اتنا اونچا درجہ اللہ دے گا وہاں پر. وہاں کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. اچھا جنت کے اندر سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا دن ہوگا بتاؤں؟ جس دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. سب سے زیادہ خوشی کا دن. اس سے زیادہ خوشی کا دن جس دن اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. جب سورہ انعام نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اسے لے کر آ رہے ہیں اور خوشخبری لے لو جنت میں تمہارا اللہ تم کو یہی صورت سنائے گا. سنیں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے. مردوں کی دعوت ہوگی عورتوں کی نہیں ہوگی. جا کر کہنا مت بیگم کو، بندہ ناراض ہو جائے گا کہ وہ مولوی آوی ہو چھے کہ ہماری انسلٹ. مردوں کی رجال کا جملہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل مردوں کی دعوت سب کو جمع کرو میدان میں، عورتوں کو نہیں صرف مرد. تو جنتی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے، دعوت ہے ہماری. سارے جنتی جائیں گے میدان میں. ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں اس مسجد پہ جمع کیا وہی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع کر دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع کرے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل میزبان، ہم مہمان، بڑا میزبان اللہ، اسی کے حکم ہو رہا ہے. سارے جنتی جائیں گے. جنتی جب جائیں گے تو جو سیٹ اس کی ہوگی وہ سیٹ پکار کر کہے گی تعال ہونا، تعال تعال یا عبداللہ تعال یا فلاں ابن فلاں تعال، یا سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. اب حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک سب آ گئے ہیں تو کیا ویرائٹی رکھوں؟ کھانا ہوتا ہے تو اسٹارٹر ہوتا ہے نا، اسٹارٹر. ارے اسٹارٹر تو ہوتا ہے نا، یہ لوگ دعوت کرتے ہیں اسٹارٹر. ارے میں نے کہا اسٹارٹر کیا ہوتا ہے اسٹارٹر؟ تو بولتے ہیں مانا اسٹارٹر میں تھوڑا پہلے یہ آتا ہے، تھوڑا یہ آتا ہے، یہ آتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سب آ گئے ہیں میں کیا رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ فَكِّهُوهُمْ، سب سے پہلے پھل کھلاؤ. جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل آئیں گے اور وہ بھی کٹے ہوئے نہیں. تمہارے لوناواڑے میں کٹے ہوئے آتے ہیں نہیں، ثابت پھل. عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں وہاں تو ہم سے پوچھتے ہیں، ایک دعوت میں قبول نہیں کرتے کسی کی، لیکن اگر قبول کریں گے تو پھر کہیں گے اچھا چلو قبول. جمعرات جمعہ سنیچر یہ 3 دن ہمارے دعوت کے ہوتے ہیں کہ جمعرات سے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. جمعہ کی بھی چھٹی ہوتی ہے، سنیچر کی بھی چھٹی ہوتی ہے. دبئی وغیرہ میں اتوار کی بھی چھٹی ہونے لگی. سعودیہ میں اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی لیکن سنیچر کی انہوں نے کر دیا، اعلان کر دیا. تو وہ دن دعوت کے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں شیخ کیا کھلاوے آپ کو؟ میں لگا جنت والی دعوت. طیب طیب طیب، چونکہ حدیث ان کو یاد ہے، ہم گجراتیوں کو یاد نہیں ہے، ان کو یاد ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ جنت والی دعوت. جنت میں جو دعوت ہوگی اللہ کی طرف سے پہلے کیا کھائیں گے بھائی؟ پھل. فَكِّهُوهُمْ، انہیں پھل کھلاؤ. اب ہم جب پھل کھا چکیں گے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے ثم ماذا، اب کیا؟ تو اللہ کہیں گے وَاسْقُوهُمْ، اب انہیں جوس پلاؤ. جوس بھی پی لیا، اللہ پاک جوس بھی پی لیا. اب کیا؟ یہ کہا اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ. کھانا تیسرے نمبر پر آتا ہے اور ہمارے ہاں کھانا پہلے نمبر پر آتا ہے. جنت کی دعوت میں کھانا تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر پھل.
دوسرے نمبر پر جوس، تیسرے نمبر پر کھانا. اب کھانا کھا لیا، ثم ماذا، اللہ پاک اب کیا کھلاؤں، اب کیا پیش کروں؟ یہ کہا وقسوہم، ایک ایک جوڑی کپڑا ہدیے میں پیش کرو. اتنا قیمتی وہ جوڑا ہوگا کہ ایک ڈوری کی قیمت 7 آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. ایک ڈوری کی قیمت. اللہ پاک کپڑے بھی دے دیے. اب تو کہا عطروہم، اب انہیں خوشبوئیں دو. تو پاؤ تولی کی 4 لی کی شیشی نہیں ہوگی. ہمارا کوئی ہدیہ دے تو پاؤ تولی کی دیتا ہے، سمجھے، وہ بھی 4 لی کی. میں نے کہا بھائی اتر ہدیہ دینا ہے تو ڈھنکا دے بھائی، یہ اعلیٰ والا کیوں دیتا ہے تو ہم کو یار. تو وہاں بڑے بڑے کنٹر ہوں گے، کنٹر، اور کنٹر کی چیز کے عود کے، گلاب کے، عنبر کے، بڑے بڑے کنٹر. اس میں لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. رحمان کی طرف سے رحمان کے بندوں کے لیے ہدیہ ہے. اب ادھر بھی آ گیا. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پوچھو کیا چاہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے بھی دیکھو تم نے پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، کپڑا بھی مل گیا ہدیے میں، اور تمہیں عطر بھی مل گیا، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے جبریل علیہ السلام سے؟ ہم کہیں گے ہم ہمارے علماء سے پوچھیں گے. علماء یعنی متقی لوگ، کتاب میں لکھا ہے سب جمع ہوں گے مشورے کے لیے. متقی لوگ بھی کیا مانگنا چاہیے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن اب تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام نہیں بیٹھے بیٹھے کہیں کہ اللہ پاک یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کہیں گے یا جبریل ارفع الحجاب، نورانی پردے ہٹا. 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے بھائی؟ 70,000. ایک پردہ ہٹا، دوسرا پردہ ہٹا، آخر جو پردہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے ہم جب اللہ کو دیکھیں گے جنت میں موت نہیں ہے. اگر جنت میں موت ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے، آدمی وہی مر جاتا. جنت میں موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اب اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، میرے اور آپ کے لیے آپ وعلیکم السلام. اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کو کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ سے چلی ہے، آپ بہت بڑے کرم والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ ہم کہیں گے اے اللہ پاک بس ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ کہیں گے میں ناراض ہوتا تو تمہیں جنت میں داخل نہ کرتا، میں راضی ہوں اسی لیے لایا ہوں یہاں. مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ فرمایا اللہ پاک بس ہماری خواہش. بس اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں، شرم آتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی چاہیے تمہارا تھی پر بدونا ہمیں نہیں، شرم آوے چھ. ایک یہاں سے کھڑا ہوگا کہ وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اچھا بھائی آ جا. سارے جنتی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ بات کرنی ہے ان کو، بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اب وہ ذرا پیچھے بھی دیکھیں گے، ارے پیچھے بھی کھڑا ہے وہ. اللہ پاک یہ تو سنیں گے، یہ کہ تو آہستہ سے کہو قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اب وہ قریب بلا کر سارے جنتی دیکھ رہے ہیں لیکن کیا بات ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں. اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک جنت میں چلتے پھرتے بہت شرم آتی ہے. اور کیوں شرم آتی ہے بھائی؟ کہ شرم اس لیے آتی ہے کہ تیرا قانون ہے کہ جہنم میں سے جا کر جو جنت میں آئے تو ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے ہؤلاء عتقاء اللہ من النار. یہ جہنم میں گئے تھے، وہاں مار کھا کر آئے ہیں اور ان کو جہنم سے نکالا گیا ہے، اب جنت میں داخل کیا گیا ہے. تو اللہ پاک یہ تختی جو بھی دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اچھا تو کیا تو કેવા હતા સાપ કેવા હતા ત્યાં ડંડા કેવા હતા. અલ્લાહ પાક બહુ શરમ આવે છે. તું જે છે ને ખાલી અમારી તખ્તી હટાવી નાખ. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل تختیاں ان کی نکال دو. وہاں تختیاں نکلی تھی.
کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک آپ نے تو کام تھے ہماروں باقی چھے تھوڑی پرائیویٹ بات کرવી છે پیچھے سے کھڑا ہوں گے آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا سامنے بیٹھیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو اللہ پاک بغیر ویزے کے آئے ہیں ہم لوگ بغیر ویزے کے سمجھ گئے بغیر ویزے کا مطلب یہ حشر کے میدان میں جب اعلان ہوگا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین. جب اللہ اعلان کریں گے جنتیوں جنت میں جاؤ تو فرشتے سب کو گھیریں گے جنتیوں کو. تو کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی شرارت کرتے تھے حشر کے میدان میں بھی شرارت کریں گے وہ ان سب کے ساتھ داخل ہو رہیں گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے مسئلے لے کر کہتے تھے بڑے بڑے مجموع میں وہ بھی شرارت سوچے گی ان کو اور یہ جنتیوں کے ساتھ گھس جائیں گے حالانکہ جہنمی ہے. تو فرشتے پکڑیں گے ان کو اور فرشتے کہیں گے اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جنتی نہیں ہے جہنمی ہے لیکن بس وہ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ یہ بھی اندر جا رہے. تو اللہ پاک اللہ کہیں گے انا اعلم بہم میں ان کو جانتا ہوں. دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا آج بھی ان کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. یہ وہ لوگ ہوں گے. تو ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ جو ہے جنتیوں کے ساتھ اب جنت میں گیا اب جنت میں کوئی اس کے پاس ٹھکانہ تو ہے نہیں بھی کوئی جنت اس کا الاٹمنٹ تو ہے نہیں اس کے نام پر تو کچھ ہے نہیں. کسی دوست کے وہاں ٹھہر گیا کسی ساتھی کے یہاں ٹھہر گیا کسی پڑوسی کے وہاں ٹھہر گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے اللہ پاک بغیر ویزے کے ہیں بغیر گرین کارڈ کے ہیں بغیر اقامے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل ان سب کو اس دنیا سے 10 گنا بڑے جنت دے دے. میرا قانون ہے جنت میں جو آ گیا جیسے بھی آیا میں نکالوں گا نہیں. پھر ابا ایک بات کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنتی جو پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو نیچے دیکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں سے دوستی رکھو اللہ والوں سے دوستی رکھو اللہ والوں سے دوستی رکھو ایک کام آئے گی. وہ جو ہے وہ جہنم میں اللہ والے گزر رہے ارے بھائی تو کیسے جہنم میں یہ کہا مولوی صاحب شو کروں گناہ کری نہ کیا تھا ارے وہ جہنم میں آبی گئے چھوں. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے یہ ابا فرماتے تھے کہ ان کو تو جانا ہے جنت میں لیکن یہ کھڑے کھڑے بات کریں گے. جب کھڑے کھڑے بات کریں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن فَإِنَّ النُّورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُنِي اے مسلمان اے ایمان اے مومن جلدی گزر تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. یہ جہنم کہے گی. پیچھے ٹریفک جام باتیں کر رہے ہیں نا پل صراط پر پیچھے ٹریفک جام میں جلدی گزرو. اب وہاں جا کر فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں تمہاری جنت. تو یہ جنتی لوگ کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا. اچھا کہاں جانا ہے بھائی یہ کہا جہنم میں جانا ہے. ارے جہنم سے دارا بھی پناہ مانگتا ہے تم تو عجیب لوگ ہو. اللہ سے کہے گا اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں جانا تو ان کو جہنم میں. اب وہ جہنم میں جائیں گے نیک لوگ اور وہاں جا کر اپنے پہچان والوں کو نکالیں گے. کسی کو پانی پلایا ہوگا کسی کو لسی پلائی ہوگی کسی کو کپڑا دیا ہوگا پھر تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل. تو ابا اس میں ایک بہت مزیدار بات کرتے تھے ہمارا کام یہ ہے حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنتوں کا بھرنا اور دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا. یہ ابا اس پر کہتے تھے کہ جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا اور یہاں دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا. کرو گے گشت انشاءاللہ. یہ لوگ ہوں گے جو بغیر ویزے کے ہوں گے اللہ تعالیٰ یہاں انہیں برقرار رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ آج. پھر اللہ کے خط آئے گا. اب سارا خط تو میں سناتا نہیں ہوں اس لیے وقت میرا ہو گیا 9:45 بجے 1 گھنٹہ تو ہو گیا لیکن مختصر بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے خط آئے گا. اس خط کے آخر میں کیا لکھا ہوگا الیوم انتقلت صفتی کن الیکم. آج میں نے میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے. دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا جنت میں جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. میں نے سان فرانسسکو ایک شہر ہے امریکہ کا کیلیفورنیا کا
وہاں یہ بیان کیا، تو ایک جنت کا تفصیل سے بیان کیا وہاں میں نے، یہاں تو میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ جنت کا بیان 3 گھنٹے کا ہے۔ جنت کے گانے، میاں بیوی کیسی باتیں کریں گے، کیا باتیں کریں گے، کیا کھلائیں گے دوسرے کو، انشاءاللہ اگر دوسری مرتبہ اللہ لایا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ نہیں کل اللہ کیا کہلواتا ہے کچھ پتہ نہیں، خود اللہ کا۔ یہ جنت کا بیان بھی سالوں کے بعد کر رہا ہوں میں، یعنی ہمارے کئی سفر ہوئے، کشمیر کا سفر ہوا، بنگلور کا سفر ہوا، کسی جگہ یہ بیان میں نے کیا نہیں۔ تو ایک بڑے میاں تھے وہاں سان فرانسسکو میں، یہ فلسطین کے تھے، یہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جنت کے گانے سنا رہا تھا کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی، تو وہ جو ہے بڑے مزے لے رہے تھے، وہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا زور سے سبحان اللہ کہتے تھے کہ مائک میں میری آواز سے زیادہ ان کی آواز گونجتی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میں نے بڑے میاں کی طرف دیکھا، میں نے کہا چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، آپ سمجھے گے نہیں، میرا بیان نگلو اگلو مت۔ خیر وہ سمجھ گئے عربی میں، لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، حدیث بیان کرنی شروع کی، تو پھر جو ہے انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کیا۔ تو وہاں ساتھیوں نے کہا، عربی عورتیں بھی تھیں، عرب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو مائک سے نیچے اتارو، ممبر سے نیچے اتارو۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے۔ میں نے کہا انہیں ابالا ہے، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے ان کو، اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں نے میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا، جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ اب جنت ہم اپنے جنت میں جائیں گے اور سوچتے ہوئے جائیں گے کہ بیگم کو چھیڑنا ہے، اور بیگم کو کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ نے ہماری دعوت کی، تمہاری دعوت نہیں کی، سمجھے گے نہیں؟ لونا بڑا والے ماشاءاللہ بالغ ہو گئے ہیں، اب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ پہلے جب میں آیا تھا اس وقت میں نابالغ تھا، 30-35 سال پہلے آیا تھا میں یہاں، اور اسی جگہ کمرے میں ٹھہرایا تھا، مجھے اتنا تو یاد آ گیا ہے، مجھے مسجد میں اوپر شاید ٹھہرایا تھا مجھے، جماعت لے کر ہم آئے تھے۔ تو اب سارے جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ بیگموں کو جا کر چھیڑنا ہے، اور چھیڑنا کیا ہے؟ تو یہ کہا کہ اللہ نے دیکھو تمہاری دعوت نہیں کی، ہماری دعوت کی۔ تو ہر جنتی جنت میں داخل ہوگا اور بیگم سے مصافحہ کرے گا، معانقہ کرے گا، اور پھر جو ہے یہ ہاتھ پکڑ کر کہے گا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی دعوت کی، عورتوں کی دعوت نہیں کی۔ تو خاتون کہے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنی کارگزاری سنائے گا نا، جواب میں وہ ایک ہی جملہ کہے گی ماشاء اللہ۔ یہ کہے گا یہ ہوا تو کہا ماشاء اللہ، تو یہ چٹنی بھرے گا، ارے کچھ اور تو بول، خالی ماشاء اللہ بولتی ہے، کچھ اور تو اگل۔ یعنی یہ ستا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے کہ ہمارا اتنا اونچا درجہ۔ تو دیندار خاتون کہے گی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کی اتنی عزت کی کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر آئے اور یہ کہا ہے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو، اللہ اکبر، میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو۔ یہ جو تجلی کا جملہ حدیث میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں تمہارا اللہ ہوں مجھے دیکھ لو۔ بس اب ایک جملہ، حدیث تو بہت لمبی ہے، بس وہاں جنت کے اندر کوئی لڑائی نہیں، لیکن حوروں کی اور دنیا کی دیندار عورتوں کی نوک جھوک، لٹھا نہیں، نوک جھوک، سمجھ گئے نا؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور حوریں کہیں گی ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے حوروں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جمع کریں گے دنیا کی دیندار عورتوں کو بھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے بدن میں زائد بال نہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے تو دنیا کی عورتوں کو تو جلدی رہا نہیں جاتا نا، بولا وغیرہ تو نہیں چلے نا، کہ ان کے بولوچ پڑے نا۔ ہاں تو اب یہ اور دیندار عورتیں جو ہے سنیں گی، اللہ ایک ایک بات پوچھ رہے ہیں حوروں سے ماذا سبب فضلکن، وہ کہے گی ہمارے سینے میں عنبر ہے، ہماری ناف میں مشک ہے، ہمارے بغلوں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک اللہ پاک، اللہ کہیں گے محلن محلن، ٹھہرو ٹھہرو،
پہلے ان کی سن لو، ٹھہرو ٹھہرو، مہلن ٹھہرو، پھر وہ کچھ اپنی تعریف کرے گی تو پھر کچھ دنیا کی دیندار عورتیں کہ اللہ بابا ہماری بھی تو سنو تم تھوڑے، مہلن۔ اب جب ساری تقریر سن لی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، هل بقی عندکن شیئا، هل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کچھ بچا، سب کچھ ہو گیا؟ تو وہ کہے گی ہاں اللہ پاک سب کچھ ہو گیا۔ وہ ہو رہے ایک دوسرے کو یاد دلائے گی، آ رہی گئی ہوں۔ اللہ آخر میں ایک جملہ کہیں گے، هل بقی عندکن شیئا، کوئی چیز بچی کہ نہیں بچی؟ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتوں میں دیندار عورتیں کہیں گی، خاص طور سے امہات المومنین کتابوں میں آتا ہے، اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے روزے نہیں رکھے، ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو، ان کو کیا پتہ ٹھنڈے کیا ہوتے ہیں گرمی کیا ہوتی ہے، ہم نے حج کیے ہیں، حج میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک ہم نے بچے جنے اور بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کی خدمت ہی کی ہے، ان کو کیا پتہ شوہروں کے چوچلے اور نخرے کتنے ہوتے ہیں، بے شوہروں کے چوچلے نخرے کتنے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک شوہر اللہ کے راستے میں ہوتا تھا، میں بیمار ہوتی تھی، بچہ بیمار ہوتا تھا، جانور بیمار ہوتا تھا، اس کو سنبھالوں، ہم نے بڑے مجاہدے کیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے هل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ نہ اللہ پاک کوئی بھی چیز نہیں بچی، لیکن ہم نے تیرے سارے احکامات پورے کیے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے حج نہیں کیا، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا، انہوں نے گرمیوں کا مزہ نہیں چکھا، ہم نے تو ہر چیز چکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں جو کہوں اتنا جواب دو، هل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے لا ما بقی عندنا شیئا، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ کا مطلب ہے فیصلہ ہو رہا ہے، ساری جنت سنے گی، انبیاء سنیں گے، مرد سنیں گے، عورتیں سنیں گی، اللہ کان کھول کے سن لو، دنیا کی دیندار عورتیں یہ افضل ہیں، حوریں افضل نہیں ہیں۔ تو ماں عائشہ کہا کرتی تھی اور ام سلمہ بھی کہا کرتی تھی فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، ماں عائشہ بھی کہتی تھی، حضرت ام سلمہ بھی کہتی تھی۔ یہ تفصیل سے میں نے یہ حدیث میری کتاب بکھرے موتی کے 5ویں جلد میں لکھی ہے، وہ دیکھ لینا وہاں پر کہ سارے حوالوں کے ساتھ۔ تو دونوں مائیں کہتی تھی کہ فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر غالب آ جائیں گی، بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ارے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ آسان نسخہ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے ایک محل بنا کے دے دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا پھر میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو بنا، جتنی طاقت ہو بنا۔ تو میں آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں، واٹس ایپ پر بھی میں نے اعلان کیا ہے، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بنگلے بھائی؟ اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون کرے گا نہیں۔ دنیا میں تو 2 بنگلے آپ بنا لو تو انکم ٹیکس والے کو فون آتا ہی نہیں آتا، پیسہ کیا دلا گیا، ذرا حساب آپ ہو، ذرا آفس میں آپ جو روزانہ 31 بنگلے تیار کرو۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ میں تو کروں گا انشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اور ایک بات بتاؤں، 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ 313 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھو، شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اچھا، یہ جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے نا، یہ آپ کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا، تھوڑا تھوڑا۔ نماز کے لیے آ رہے ہو پڑھ لیا، جا رہے ہو پڑھ لیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے، بیٹا یولوس راتی ہونگ نہ آوے لو ہونگ، گجرات میں کہتے تھے،
راتی تن ہونگ نہ آوے نا تو خالی کروٹوں نہ لیوانی 10-15 بنگلہ بڑھا دو کھونا. رات کو جب نیند نہ آوے تو خالی کروٹیں نہیں لینے کی, 5, 6, 10, 15 بنگلے بنا دینے کے, یعنی سورہ اخلاص پڑھ لینے کا, تو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا, تو بنگلے اپنے بن جائیں گے. تو بناؤ گے بنگلے انشاءاللہ. اور خوشخبری یہ دیتا ہوں آپ کو, یہ میرا وظیفہ جو ہے یہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار ہے. جس کو بھی میں نے بتایا, چونکہ ابھی تو اتنا تو معلوم ہے کہ بہت بڑا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے ہمارے سبقوں کے ذریعے سے. کئی لڑکیوں کے فون آئے, کئی عورتوں کے فون آئے, کئی مردوں کے فون آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی برکت سے ان کا کام نمٹائے. بس میں 1-2 حدیث سنا دوں آپ کو, آپ تھک تو نہیں گئے؟ 1-2 حدیث سنا دوں. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. تبوک کے موقع پر یہ گئے نہیں تھے, ان کی طبیعت خراب تھی, جا نہیں سکے. مدینہ منورہ میں رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک چلے گئے. حضرت جبریل آئے حضور کے پاس تبوک, اور فرمایا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے مدینہ میں, تو ہم کیا کریں؟ ان کو وہی جنازے کی نماز پڑھا دیوے, غسل دے دیوے, اور پھر ان کو بقیع میں دفن کر دیوے, یا ان کا جنازہ لے کر مدینہ سے تبوک لاوے. 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک, ہمارے سفر ہوتے ہیں وہاں. آپ نے فرمایا نہیں بھی, ان کی لاش یہاں لاؤ. چنانچہ سارے صحابہ, ہزاروں فرشتے ان کی لاش کو لے کر مدینہ منورہ سے تبوک لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت اب کیا کریں, ان کو یہاں دفن کر دیں تبوک میں یا بقیع میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بقیع میں لے جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا, جبریل قریب آؤ, اور آہستہ سے پوچھا, آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ بہت عزت ہوئی ان کی, وجہ کیا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, اس سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اسے یہ عزت دی ہے. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں, دنیا میں عزت چاہتے ہو, مرنے کے بعد عزت چاہتے ہو, 313 مرتبہ تو پڑھو ہی, لیکن فارغ بیٹھے ہو, کویت سے پیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کچھ کرنا نہیں ہے تم کو, تو کبھی 1000 مرتبہ پڑھ لو, کبھی 1500 مرتبہ پڑھ لو, فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک حدیث تو یہ ہے, اس کا حوالہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دیا ہے, وہاں دیکھ لینا. دوسری حدیث, ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت جبریل آئے مدینہ منورہ میں, فرمایا یا رسول اللہ اہذا ابا ذر, اہذا ابا ذر, کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے. تو آپ نے فرمایا تو ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ ان میں 2 عادتیں ہیں. ایک عادت تو ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں, اور دوسری عادت یہ کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں, آتے جاتے. تو اللہ نے ان کی عزت آسمانوں پر دھوم کر دی ہے, فرشتے سب پہچانتے ہیں ان کو. یہ 2 حدیث ہیں. تیسری حدیث, ایک صحابی نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. حضور نے سن لیا, تو آپ نے فرمایا بھی ان کو پوچھو کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے وہ. میں کیوں پڑھتے ہو ایسا؟ مجھے بہت اچھی لگتی ہے سورت, بہت اچھی لگتی ہے اور بہت محبت ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو جا, اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھا, جب سورہ اخلاص اتر رہی تھی آسمانوں سے تو دھوم, فرشتے سب دیکھ رہے تھے کہ بڑی عزت کے ساتھ یہ سورت آ رہی ہے. فرشتے نے پوچھا اے شہزا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تمہارے رب کا نسب نامہ ہے, تمہارا رب کا نسب نامہ ہے. مکہ والوں نے حضور سے پوچھا تھا آپ کا نسب نامہ تو ہے, ہمارا نسب نامہ ہے. اللہ اللہ تم کرتے ہو تو اللہ کا نسب نامہ کیا, تو اللہ نے سورت اتاری قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. پوری سورت یہ تمہارے اللہ کا نسب نامہ ہے. یہ 4 حدیثیں میں نے بیان کر دی, سارے حوالے میری کتابوں میں دیکھ لینا. اور ایک قصہ کی اگر بات ختم کروں, میرا بیانات ہوتے تھے وہاں
بمبئی میں تو ایک لڑکی بیچاری برقعے کے ساتھ آئی اور یوں کہا کہ ابو جی ابو جی ابو جی. مجھے اگر کوئی حضرت جی کہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مجھے ابو جی کہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. میں نے میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹیاں سب کو کہا کہ مجھے ابو جی کہو. یہ جملہ مجھے میرے لیے اچھا لگتا ہے. حضرت جی کہے، شیخ کہے، یہ اتنا اب ہم شیخ ہے بھی نہیں، ہم حضرت جی ہے بھی نہیں. حضرت جی تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا ابو جی ایک بات کرنی ہے 2 منٹ کی. میں نے کہا بیٹا بات کرو، کیا کہتے. بولے میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں بہت پریشان. اب مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. میں نے کہا دیکھ بیٹا، میں تجھے جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ کیونکہ ابو جی میں ابھی سے کرنا شروع کروں گی. تو اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. تو لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب اس وقت تو 100 مرتبہ کی تشکیل ہوتی تھی، اب 313 مرتبہ بھاؤ کیسے بڑھ گیا؟ میں نے کہا تو نے فلیٹ لیا تھا کتنے میں خریدا تھا بھائی؟ یہ کہا 50 لاکھ میں. اب اس کا کیا بھاؤ ہے؟ یہ کہا 3 کروڑ. جب تیرے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو میرا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا بھائی. تو 313 تک پہنچا ہوں میں. وہ سمجھ گیا جب تیری پراپرٹی کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اور یہ میری تسبیح ہے، میری تسبیح ہے. اس کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ تسبیح میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں بیٹا. یہ تسبیح جو ہے میرے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، میں نے اس پر دم بھی کیا ہے، اس پر پڑھنا تو، اور اللہ تعالیٰ سے روزی مانگ، اللہ تیرا رشتہ کرا دے گا. خیر اس نے تسبیح لی، آنکھوں سے لگائی اور بیچاری چلی گئی. 1 سال کے بعد میں پہنچا تو وہی لڑکی ایسی تسبیح لے کر کھڑی تھی اور ایک چھوٹا بچہ اس کے بغل میں. میں سمجھ گیا میری تسبیح ہے. ہر آدمی اپنی کار تو پہچان لیتا ہے نا، اپنی موٹر سائیکل پہچان لیتا ہے، اپنی سائیکل پہچان لیتا ہے. تو میری تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی اور بچہ تھا. تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بولے ابو جی بہت خوشخبری ہے. کیا؟ یہ کہا آپ نے مجھے تسبیح دی تھی اور میں نے وہ جاندار شاندار مالدار دیندار والا وظیفہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا شوہر دیا اور بہت مال اللہ نے دیا، بہت مال. میں نے کہا دیکھ یہ مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اسے اسٹاک مت کرنا. تو اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا، خرچ کرتے رہنا، خرچ کرتے رہنا. ابو جی میں ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری اور سناؤں. اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا اور اب بھی میں امید سے ہوں. ابھی آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ جب آپ آؤ گے تو انشاءاللہ 2 لڑکے یا 1 لڑکا لڑکی لے کر میں آؤں گی آپ کے پاس. لیکن ابو جی خوشخبری یہ دیتی ہوں آپ کو کہ میرے محلے میں کتنی لڑکیاں ہیں مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ، اس لڑکے کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے تو تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، تسبیح دے دیتی تھی اور میں ان کو جو ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ بتا دیتی تھی. الحمدللہ کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. تو یہ آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ میرے جاندار شاندار مالدار تسبیح کس کو دوں؟ ہمارے میزبان والے ساجد، یہ لو بھائی، یہ آپ کو ہدیہ ہے. انہوں نے دعوت دی، اب سب کو تو دے نہیں سکتے ہم، ان کو ہم دے دیتے ہیں. اچھا ایک قصہ اور سناؤں. ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس نے کہا حضرت جب سے آپ نے سورہ اخلاص کی ترغیب دی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ. 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. تو مجھے بنگلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے بنگلے دے گا. ایک قسم نہیں، کروڑ مرتبہ، کیونکہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور صحابہ کا معمول بھی تھا. ساری حدیثیں میں نے اس کو سنائی تو نہیں. تو اس نے کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھ ہی سکوں کہ تم نے کھوٹو تو نہیں لاگے؟ نہیں بھی کھوٹو نہیں لاگے بیٹا، سو پوچھے مولانا આટલા બધા બંગલા થઈ ગયા તો ભાડું આવશે કે નહીં આવે? احمدآباد کی تھی وہ، کیا ابھی بھی ہے وہاں؟ ہم جاتے ہوئے خدمت کرتی ہے ہماری. ہمارا جو امریکہ کا سفر ہوتا ہے تو وہی بیچاری ہماری خدمت کرتی ہے کہ مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا،
તમારો આટલા બધા બંગલા શું કરશું? મેં કહા ભાઈ આપણે જે છે ને જ્યારે જન્નતમાં જશું તે વખતે મશવરો કરી લઈશું. આપણે તો બી શુરાવાળા છીએ એટલે ત્યાં જઈને મશવરો કરી નાખશું કે શું કરવું છે. હા મળશે તો ખરા. મને કીધું એની તો વાત પાક્કી કે તને મળવાના જ અને તારી દુઆઓ બી કબૂલ થવાની. इसलिए याद रखना 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार अगर आपने इसका मामूल बना लिया, इंशाअल्लाह क़यामत तक की आपके आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा. कोई भी ईमान इंशाअल्लाह पैदा नहीं होगा, कोई भी नमाज़ी पैदा नहीं होगा. करोगे इंशाअल्लाह भाई. और आखिर में सिर्फ मुख्तसर तशकील कर दूँ, हमारा दावत का काम सदाबहार है. दावत तबलीग का काम आपके यहाँ इज्तिमा होने वाला होगा. जो भी तारीख होगी मुझे पता नहीं है, जो भी तारीख होगी आप लोग अल्लाह के रास्ते में निकलोगे कि नहीं निकलोगे? इरादा करो. इज्तिमा होगा, वहाँ से अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जमातें भी बनाओ, इनफिरादी इरादे भी करो और अपनी मस्जिद पर जमात में से भी निकालो. सब हाथ ऊपर करो. कौन कौन निकलेगा? नाम नहीं लिखूंगा, देर बहुत हो गई. कौन कौन निकलेगा जमात में भाई? हाँ नाम को अब कुछ मसला गड़बड़ लग रहा. बेंगलोर में तो बहुत नाम आए थे यार, बेंगलोर में नाम बहुत आए थे, कश्मीर में भी नाम बहुत आए. ये तुम्हारा लुनावाड़ा कुछ कमज़ोर लग रहा है. ऐसा नहीं, हमें अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है दावत तबलीग की बरकत से दी है. हमारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने ये काम दिया, ये काम में लगे, चिल्ले दिए, 3 चिल्ले दिए. अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी, अल्लाह ने माल भी दिया. नियत करो कि अब अल्लाह के रास्ते में ज़रूर निकलेंगे, कहो इंशाअल्लाह. और 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे, हाथ ऊपर करो. इतना तो कर लो मेरा काम. दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह कबूल फरमाए. दुआ कर लो. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा. अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा. अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना ख़ाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला. अल्लाहुम्मा इजअल थअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नार मसीरना वला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यखाफुका फ़ीना मन ला यरहमुना. ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा. पूरे लोनावाड़ा वालों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा. जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, इसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे. ऐ अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और रोज़ाना 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, ऐ अल्लाह उनकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा. ऐ अल्लाह, अपने फज़ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा. जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, या माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हो, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा. ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो. ऐ अल्लाह, ये उम्मत कब तक परेशान रहेगी? ऐ अल्लाह, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे. ऐ अल्लाह, इस मजलिस में सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी हैं, नौजवान इबादत गुजार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं. यही मजमा अगर इस इलाके के किसी करीब के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीब के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज़्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है. ऐ अल्लाह, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे. ऐ अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा. जो भी औलाद हो, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा. जिनके औलाद थे मगर
نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ عافیت سے اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سنو بھائی، میرے اندر بالکل طاقت نہیں ہے مسافہ کرنے کی، بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، اور مجھے ابھی گھر جا کر سبق کی تیاری بھی کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کل انشاءاللہ